رمضان رمضان ایمان ہے رمضان 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 مہمان ہے رمضان 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 الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستو، آج کا ہمارا موضوع وہ رمضان اور قرآن کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو پیدا فرمایا تو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اپنے احکامات دیے، بڑے بڑے احکامات اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دیے ہیں۔ انہی احکامات میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزے بھی اس امت کو عطا فرمائے ہیں، اور جو روزے ہیں وہ اس سے پہلے بھی امتوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو روزوں کا تحفہ عطا فرمایا، رمضان کا جو تحفہ عطا فرمایا ہے، اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کے اندر بتا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور تم سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو روزے عطا فرمائے ہیں وہ اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے۔ تو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے امتوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کسی امت پر ایک روزہ فرض تھا، کسی امت پر 2 روزے فرض تھے، اور اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تحفہ عطا فرمایا ہے وہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اور رمضان المبارک کے جو یہ روزے ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یعنی روزے کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو پورے رمضان کے روزے عطا فرمائے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے روزے، اور اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ جس طرح رمضان کے روزے فرض کیے کہ تاکہ مسلمانوں کے اندر تقوی آ جائے،
اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن نازل فرمایا، رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا، اس کو بھی انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے اندر قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اور اس قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو رمضان کے اندر نازل فرمایا ہے، اور رمضان کی 27ویں شب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا نزول کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو باقی کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ بھی اسی رمضان المبارک کے اندر نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل فرمائے تھے وہ 3 رمضان کو نازل فرمائے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی ہے، وہ 6 رمضان کو نازل فرمائی ہے۔ اور اسی طرح انجیل کے بارے میں بھی آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے وہ 12 رمضان المبارک کو نازل فرمائی ہے، یا 16 رمضان کو نازل فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی ہے، وہ 14 یا 18 رمضان کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی سعادتوں والا مہینہ ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر دکھلاوا اور ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ روزے کا جو تعلق ہے وہ انسان کی ذات کے ساتھ ہے، اور جب تک کہ وہ اس کا اظہار نہ کرے اس وقت تک دوسرا آدمی یہ معلوم نہیں کر سکتا کہ یہ آدمی روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی اپنی ذات کے تعلق تک ہے کہ وہ روزہ دار ہے یا نہیں ہے۔ اور جو لوگ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں سے رمضان المبارک کا جو بڑا حکم ہے اس کے روزے جب انسان رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑی جزا عطا فرماتے ہیں، بہت بڑی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہی انسان اس تصورات کے اندر چلا جاتا ہے کہ ابھی رمضان المبارک کے مہینے کو دن باقی ہیں، تو انسان یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی چل رہا ہے۔ اور جس طرح رمضان کا مہینہ برکت والا ہے، اسی طرح شعبان کا مہینہ بھی برکت والا ہے۔ اور رمضان المبارک سے پہلے کا جو یہ شعبان کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بڑا بابرکت بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے۔ اور جس طرح سورج جب صبح کو نکلتا ہے تو اس کے نکلنے سے پہلے ہی روشنی پھیل جاتی ہے، انسان دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ سورج نکل آیا ہے، حالانکہ سورج نکلا نہیں ہے۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی 3-4 دن پہلے انسان یہ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمولات کے اندر بہت ساری چینجنگ کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے اندر جاتے تھے تو دیکھنے والا یہ محسوس کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات جو ہے اس رکوع کے اندر ہی گزر جائے گی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے اندر جاتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات سجدے کے اندر ہی گزر جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کی کثرت کر لیا کرتے تھے، 3 چیزوں کے اندر بہت زیادہ اضافہ کر لیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اضافہ کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو اپنے بستر کو لپیٹ لیا کرتے تھے کہ اب سونے کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے خاتم المعصومین پیدا فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا تو سرزد ہو ہی نہیں سکتی ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے آپ کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے، اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے اندر بہت زیادہ کثرت کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ذکر و اذکار کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ اور دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے معمولات کے اندر جو چینجنگ آتی تھی، اس میں سے دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کے اندر بہت زیادہ فراخی کر دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ دیا کرتے تھے۔ غیر رمضان کے اندر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ دیا کرتے تھے، رمضان المبارک کے اندر اس کے اندر کئی گنا اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ اور پھر تیسری چیز جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو تیسری چیز کا اضافہ ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب تعالیٰ کے ساتھ جو مناجات تھی اس کا بہت زیادہ اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ساتھ بہت زیادہ مناجات کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کیا کرتے تھے، اس امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، مجھے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے لیے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے خاتم المعصومین پیدا فرمایا ہے، خاتم الانبیاء بنایا ہے، تو وہ اس کے اندر بہت زیادہ عبادات کا اہتمام کیا کرتے تھے، بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے، بہت زیادہ ذکر و اذکار کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، اور ہمارے اندر بھی ان 3 چیزوں کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہونا چاہیے ہماری زندگی کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم المعصومین تھے، لیکن ہمارا جو وجود ہے وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے، ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے، ہمارے اندر عبادات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے، اس کے اندر ہم عبادت کی جستجو کے اندر اس طرح لگ جائیں، اس طرح عبادت کریں کہ گویا کہ ساری زندگی عبادت اتنی نہ کی ہو جتنی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم عبادت کر سکیں، عبادت کر کے اللہ کی ذات کو راضی کر سکیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو عبادت کے اندر بڑھ جایا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے اس امت کو یہی سبق دیا ہے کہ ہمارے اندر بھی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی عبادات کی جستجو بڑھ جانی چاہیے۔ اور یقیناً ہر مسلمان اس جستجو کے اندر رہتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی عبادات زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے،
اسی وجہ سے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے لوگ مسجدوں کا رخ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پانچوں وقت کی نماز مسلمان مسجد میں جا کر ادا کرتے ہیں، حالانکہ جس طرح رمضان کے اندر نماز فرض ہے اسی طرح غیر رمضان کے اندر بھی فرض ہے، لیکن ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے 10 گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ غیر رمضان کے اندر ہمارے ساتھ نفس بھی ہوتا ہے، سرکش شیاطین بھی ہوتے ہیں جو ہمارے درمیان اور ہمارے صالحہ کے درمیان رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، سرکش شیاطین قید کر دیے گئے ہیں، ایک نفس ہے تو ہر مسلمان اپنے نفس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور نفس کو دبا کر وہ مسجد کا رخ کرتا ہے، اللہ کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ مسلمان جو ہیں رمضان کے مہینے کے اندر بہت زیادہ دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کی ذات سے دعائیں مانگتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور آدھی رات کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں اور تعلق جوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ چونکہ اللہ کی ذات آدھی رات کو آسمان دنیا پر تشریف لاتی ہے اور آسمان دنیا پر تشریف لا کر اعلان کرتی ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہر مسلمان کی یہ جستجو ہوتی ہے کہ اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں۔ تو میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑا ہی عظیم اور رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کے اندر ایک ایسی بات دیکھی ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا پھر بھی فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا پھر بھی فرمایا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور آ کر 3 بد دعائیں دی ہیں۔ پہلی بد دعا یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا اور وہ رمضان کے روزے رکھ کر رمضان کے اندر عبادات کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا، اس کے بارے میں جبریل امین نے فرمایا کہ آمین۔ تو میں نے جبریل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، تو میں نے فرمایا آمین۔ دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، جبریل امین بددعا دے رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سیڑھی پہ چڑھنے لگے تو جبریل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے وہ آپ پر درود نہ بھیجے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پہ چڑھنے لگے تو جبریل امین نے تیسری بد دعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک موجود ہوں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکے، اس کے بارے میں بھی بد دعا کر دی کہ وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پہلے تو جبریل امین کی بد دعا ہی اتنی بلند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہہ کر اس کے اوپر قبولیت کی مہر لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آمین کہہ دیا تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ تو میرے دوستو، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر
ہماری زندگیوں کے اندر چینجنگ آنی چاہیے، ہمارے گھر بار کے اندر چینجنگ آنی چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، رمضان کے روزے اچھے طریقے سے رکھنے چاہیے۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کا تذکرہ فرمایا کہ اس امت پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو یہ روزے صرف انسان کے منہ بند کرنے تک نہیں کہ انسان کھانے پینے سے رکا رہے تو انسان روزے دار ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ہر جوڑ پر روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، مسلمان کو جو روزے عطا فرمائے ہیں، اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ سحری کر کے بس اپنا منہ بند رکھو، منہ بند رکھے رہو، کھانے پینے سے بچتے رہو، کھانے پینے سے رکتے رہو اور شام کو افطاری کرو، تمہارا روزہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے عطا فرمائے ہیں، روزہ سے منہ بند کرنے کا نام نہیں ہے۔ انسان کی آنکھوں کا، مسلمان کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، مسلمان کے کانوں کا بھی روزہ ہے۔ آنکھوں سے روزہ اس طرح ہے کہ وہ غیر محرم کے اوپر نظر نہ ڈالے، وہ کسی غلط چیزوں کے اوپر نظر نہ ڈالے، اس سے وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، اس سے وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے۔ اسی طرح جو کانوں کا روزہ ہے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کانوں کے بارے میں کہا کہ کانوں کا بھی روزہ ہے، اس سے موسیقی نہ سنے بلکہ اس سے تلاوت قرآن سنے، قرآن کی تلاوت سنے، اچھی اچھی چیزیں اس سے سنے۔ گانا بجانا، گانا سننا، موسیقی، ان چیزوں سے پرہیز کریں اور اللہ کے قرآن کی تلاوت اپنے کانوں سے سنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اپنے ہاتھوں کی حفاظت فرمائیں، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دیں، ان ہاتھوں سے چوری چکاری نہ کریں، اپنے پاؤں کی حفاظت فرمائے، اس سے غلط کام کی طرف چل کر نہ جائے۔ تو تب جا کر جب ان ساری چیزوں کا روزہ ہوگا، ان روزوں کے ساتھ جب اللہ کی عبادت بھی ہوگی، جب نمازیں بھی پڑھی جائیں گی، جب تراویح بھی پڑھی جائیں گی، تو تب جا کر مسلمان کا روزہ کامل ہوگا، تب جا کر مسلمان کا روزہ کامل ہوگا۔ اور یہی روزہ جو کامل روزہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جائے گا اور قبر کے اندر بھی یہ کام آئے گا، قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے یہ اس مسلمان کی جا کر سفارش کرے گا، اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر اپنے ذمے رکھا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں فکر کرنی چاہیے، رمضان المبارک کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، گالم گلوچ نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی پر بہتان نہ باندھیں، بلکہ اگر کوئی آ کر جھگڑا کرتا بھی ہے تو اس سے یہ کہہ کر اپنا منہ پھیر لے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ ویسے بھی مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ کسی سے بد اخلاقی کرے، وہ کسی کے ساتھ لڑے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خصوصی طور پر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے ہاتھ سے، زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ وہ شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور ہم اس مہینے کے اندر خوب عبادات کر کے، خوب اپنے دنیاوی کاموں کو نمٹا کر خالصتاً اللہ کی عبادت کے اندر لگ جائیں۔ ہم دیکھیں دنیا کے کاموں کے اندر کتنی جستجو کرتے ہیں، دنیا کے کاموں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، نہ دن کا خیال ہوتا ہے نہ رات کا خیال ہوتا ہے۔ دنیاوی کاموں کے لیے جہاں پہ جانا پڑے تو ہم وہاں پر چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات تو بڑی غفور الرحیم ذات ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کو معاف کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ جو ہے وہ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ اپنے گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں، اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ دنیا کے اندر ایک شخص اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، کرتے کرتے 100 سال وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، جب اس کی کمر جھک جائے، بال سفید ہو جائیں، جب گھر سے بھی جواب مل جائے، بیٹے بھی ساتھ چھوڑ جائیں، بیٹیاں بھی ساتھ چھوڑ جائیں، اس وقت جب اس کا کوئی سہارا نہیں، وہ رب کی بارگاہ کے اندر جب آ کر وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ رب کو بڑا مہربان پاتا ہے۔ اور بالخصوص جب رمضان کے مہینے کے اندر جب وہ ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہتے ہیں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے میں تجھ کو عطا کروں گا۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کی ذات کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رمضان رمضان ایمان ہے، رمضان 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 مہمان ہے، رمضان رمضان رمضان